پہاڑ کے اوپر. وہ سفر یاد کرو ہجرت کا. یاران غار ابو بکر بنا, ہجرت کا ہم سفر ابو بکر بنا. ہجرت کا سفر کتنا کٹھن تھا, اللہ اکبر. جب مکہ کے اندر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو تنگ کیا جا رہا تھا. جرم کیا تھا میرے نبی کا, میرے نبی کے ماننے والوں کا جرم کیا تھا. اور رب کعبہ کی قسم ہے, توحید کے سوا کوئی جرم نہیں. توحید کی وجہ سے اللہ اکبر میرے نبی پر مظالم ڈھائے گئے. توحید کی وجہ سے میرے نبی کے ماننے والے صحابہ کے اوپر مظالم ڈھائے گئے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے کیا توحید کا رستہ چھوڑ دیا؟ بتاؤ, نہیں چھوڑا. واللہ اکبر, یہ دعوت توحید آج کی نہیں ہے, خالی اکیلے میرے نبی کی ذمہ داری نہیں تھی. قرآن بتاتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے جتنے انبیاء کو بھیجا ہے ان کا ایک مشن تھا کہ لوگوں کے عقیدوں کی درستگی کریں, لوگوں کو توحید کی دعوت دے. اللہ اکبر, ابراہیم کی اگر مثال لے لیجئے, ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی. رب نے ابراہیم کے کردار کو قرآن میں بیان کر کے رہتی دنیا تک کے لیے اسوہ بنا دیا. قرآن سورۃ الاحزاب میں نبی کی زندگی کو اسوہ بنایا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لوگوں, تمہارے لیے محمد کی زندگی بہترین نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے جب آپ مطالعہ کریں گے آپ کو معلوم چلے گا رب رحمان نے یہی بات کہی, قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ. اور لوگوں, ابراہیم اور ان کے رفقا کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. وہ ابراہیم نے ایسا کیا کام کیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے رب رحمان نے ابراہیم کی ذات کو نمونے کے طور پر, ایگزامپل کے طور پر, ماڈل کے طور پر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. رب کا قرآن بتاتا ہے اذ قالوا لقومہم, جب ابراہیم نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا. میں یہ واقعہ پڑھتا ہوں, یہ قرآن کی یہ بات پڑھتا ہوں, میں حیران ہو جاتا ہوں. آج تو اللہ کی قسم اپنے مواحدین کو توحید کی دعوت دیتے ہیں ہم, اس پر بھی روکا جاتا ہے, اس پر بھی ہمیں ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے کہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اللہ کی قسم ہے, یہاں آنے سے 3 دن پہلے سندھ میں مورو کے اندر ایک جلسہ تھا. جلسے میں جانے سے پہلے لوگوں نے کہا جناب یہاں پہ دوسری قوم بستی ہے, وہ قوم بستی ہے, یہ لوگ بستے ہیں, وہ لوگ بستے ہیں. مسجد بھی دیوبند مسلک کی تھی. میں نے کہا میں اللہ کے توکل پر بات کروں گا, اللہ کی توحید پر کروں گا, صدیق کی صداقت پر کروں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. مومن کی کیا خواہش ہے بھائی؟ مومن کی خواہش ہے کہ اللہ رب العالمین راضی ہو جائے اور موت اس کی رضا والی مل جائے, شہادت مل جائے تو کیا ہی بات ہے. شہادت سے ڈرایا جاتا ہے, شہادت سے ڈرا ڈرا کے مرتا پھر بھی ہے. جو شہادت سے ڈرتا ہے کیا وہ مرتا نہیں ہے؟ وہ اللہ کی قسم ہے, موت اٹل حقیقت ہے, اپنے وقت پر آئے گی. اللہ اکبر. علامہ شہید کو یہی توحید کی دعوت سناتے ہوئے شہادت کی موت ملی. خوش نصیب ہے اللہ کی قسم. علامہ کی قسمت پہ کسی کو کوئی شک ہے؟ خوش نصیب موت پائی. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ, مومن ہے تو بے تیغ. اللہ اکبر. یہ الفاظ کہے تھے بم بلا, شہادت ہو گئی. اور اب رحمان اگر ہم کو شہادت دے دے, یہ تو ہمارے لیے مطلوب ہے, ہماری خواہش ہے. میرے محترم بھائیوں, میں قرآن کا یہ واقعہ پڑھتا ہوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا, حیران ہو جاتا ہوں کہ یہاں پر اپنے ہی مواحدین کو اپنی ہی مسجد میں بیٹھ کر میں توحید سناتا ہوں. میں ڈرتا ہوں, لوگ ڈرتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. او میرے محترم بھائیوں, ابراہیم نے مشرک قوم کو, قوم کون تھی؟ ابراہیم کی قوم وہ قوم تھی جو اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بنایا کرتی تھی, بتوں کو تراشا کرتی تھی, پھر ان کی عبادت کیا کرتی تھی. ایسی قوم کو, شرک میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو ابراہیم نے کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اے میری قوم کے لوگوں, میں تم سے بھی اور تمہارے جھوٹے معبودان باطل سے بھی بیزارگی کا اظہار کرتا ہوں. کفرنا بکم, انکار کرتا ہوں تمہارے معبودان باطل کا, تمہارے سسٹمز کا, تمہارے جھوٹے خداؤں کا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا,
اور اے میری قوم کے مشرک لوگوں میری بات سن لو، ابراہیم اپنی قوم کے مشرکوں کو کہتا ہے وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا، کہ ہمارے اور تمہارے درمیان بغض، عداوت، دشمنی، کینہ قائم رہے گا حَتَّى تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَحْدًا، یہاں تک کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے لگ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے، ہمارے بھائی بن جاؤ گے۔ ایک اللہ کو چھوڑ کر دیگر معبودان باطل کو پکارتے رہو گے، بناتے رہو گے، اپنے ہاتھ سے پوجتے رہو گے، تو پھر ہمارے اور تمہارے درمیان بغض، دشمنی قائم رہے گی۔ یہی بات آج اللہ کی قسم اس پروگرام کے توسط سے میں ان لوگوں کو کہ جو صحابہ کی دشمنی رکھتے ہیں، صحابہ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں، میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کی قسم ہے ہمارے اور تمہارے درمیان بغض، عداوت اور کینہ قائم رہے گا یہاں تک کہ تم توحید کے عقیدے پر آ جاؤ، یہاں تک کہ تم صدیق کی صداقت کو مان لو، عمر کی عدالت کو مان لو، تب ہمارے تمہارے درمیان دوستی ہو جائے گی، ورنہ ہمارے تمہارے درمیان یوں ہی فرق رہے گا۔ میرے محترم بھائیوں، آگے چلیے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت اپنی تمام قوم کو دی جیسے ابراہیم نے دی۔ سارے لوگ جمع ہے، دوست، رشتہ دار بھی، عزیز و اقربا بھی، سگا چچا بھی، سب کو جمع کر کے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کی دعوت دی۔ یا ایھا الناس، اے کائنات میں بسنے والے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، وہ وہی اللہ ہے جو حاجت روا ہے، وہی اللہ ہے جو مشکل کشا ہے، وہی اللہ ہے جو بگڑیوں کا بنانے والا ہے، وہی اللہ ہے جو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے، وہی اللہ ہے جو مشکلات کو دور کرتا ہے۔ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، اس توحید کی دعوت میں اتنی قوت اور طاقت ہے، یہ اپنے ماننے والوں کو عرب و عجم کا مالک بنا دے گی۔ کیا ہوا؟ پھول برسائے۔ جب میرے نبی نے اپنی قوم کو دعوت توحید دی تو قوم نے پھولوں کے ہار ڈالے۔ کیا کیا؟ سگا چچا مخالفت پر کھڑا ہو گیا۔ کون سگا چچا؟ اللہ اکبر، میں سوچا کرتا ہوں یہ وہی سگا چچا ہے جو نبوت کے نزول سے پہلے، دعوت توحید سے پہلے مکہ کے اندر ایک شادی تھی، ابھی نبی پر نبوت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی توحید کی دعوت شروع نہیں ہوئی تھی مکہ کے اندر، لیکن پھر بھی میرے نبی کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ معلوم ہے نا آپ کو؟ معلوم ہے نا بھائی؟ بولتے رہیں گے، ساتھ دیتے رہیں گے، مجھے بھی پتا چلے گا کہ آپ احباب سن رہے ہیں۔ بات میری تو نہیں ہے، بات کس کی ہے؟ مدینے والے امام کی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ کے اندر نبوت سے پہلے، دعوت توحید سے پہلے مشرکین مکہ صادق اور امین کہا کرتے تھے۔ آج میرا نبی کی شادی ہے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، ابھی نبوت کا معاملہ شروع نہیں ہوا ہے، ابھی توحید کی دعوت کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ مجمع میں ایک شخص کہتا ہے آج کا رشتہ کتنا بے جوڑ ہے، آج کا یہ رشتہ کتنا بے جوڑ ہے کہ ایک طرف بین الاقوامی رئیسہ خدیجہ الکبریٰ مالدار تھی، اور دوسری طرف مکے کا یتیم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسا بے جوڑ رشتہ ہے! وہ اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کہ میرے نبی کو مکے کا جو یتیم تھا، جب لوگ عورتیں آئی تھیں جن میں دائی حلیمہ بھی آئی تھیں، جب بچے لینے کے لیے عورتیں آئیں، اللہ اکبر، تو کیا ہوا؟ سب عورتوں نے بچے لے لیے، سب ایک بچہ مکہ کے اندر یتیم تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کوئی لینے پر راضی نہیں تھا۔ میرے نبی کو کوئی دائی لینے پر راضی نہیں۔ جب ساری جانے لگی، حلیمہ واپس آ رہی تھی، خالی ہاتھ تھی، ان کو کوئی بچہ نہیں ملا، مالدار بچہ۔ میرا نبی یتیم تھا، اب وہ سوچنے لگی عورتیں، یار یہ یتیم ہے، اس کی کفالت کون کرے گا، ہم کو خرچہ پانی کون دے گا؟ اس چکر میں نبی کو کوئی لے کے نہیں گیا۔ دائی حلیمہ جب جانے لگی، کہا خالی جانے سے بہتر ہے چلو اس یتیم کو لے جاؤ۔
وہ اللہ کی قسم ہے حلیمہ کی قسمت بدل گئی میرے نبی کو گود میں لینے سے. جو سواری پر حلیمہ آئی تھی پہلے پیچھے پیچھے چل رہی تھی, میرے نبی کو مکے کے یتیم کو گود میں لیا, سواری کے اوپر سوار کیا. لوگ حیران ہو گئے, کہا حلیمہ کہ سواری تبدیل کی ہے؟ آتے ہوئے تو تمہاری سواری سب سے پیچھے تھی, سست تھی, مر مر کے چل رہی تھی, وہ واپسی کے اندر سواری سب سے تیز ہے, کیا سواری چینج کی ہے؟ کہا نہیں, سوار بڑا خوش قسمت ہے, اس سواری پر سوار ہونے والا وہ بڑا خوش قسمت ہے, وہ میرا نبی تھا. اللہ کی قسم آج مکہ کے اندر لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیسا بے جوڑ رشتہ ہے, ایک طرف بین الاقوامی رئیسہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, دوسری طرف مکے کا یتیم ہے. وہ کوئی کمبینیشن نہیں ہے, کوئی میچنگ نہیں ہے. کہاں اتنی امیر عورت, کہاں اتنا غریب. ابو لہب کے کان میں آواز پڑی, کہا کہنے والے میری بات کو غور سے سن, تو میرے بھتیجے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم نیچا کر کے خدیجۃ الکبریٰ کو اوپر کرتا ہے. یہ خدیجہ امیر ہے, میرا بھتیجا غریب ہے. وہ اللہ کی قسم ہے پورے مکہ کے اندر کوئی ایک میرے بھتیجے محمد کی طرح اگر شجاع ہے تو سامنے لاؤ. پورے مکہ کے اندر کوئی ایک میرے بھتیجے محمد کی طرح دلیر ہے تو سامنے لاؤ. کوئی صادق لاؤ, کوئی امین لاؤ. ساری بولتی زبانیں گنگ ہو گئی. ایسی تعریف بیان کی کس نے؟ ابو لہب نے. کیوں؟ ابھی رسالت کا کام شروع نہیں ہوا تھا, توحید کا مشن شروع نہیں ہوا تھا. بولتی زبانیں گنگ ہو گئی کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ پورے مکہ کے اندر میرے نبی جیسا کوئی شجاع نہیں ہے, کوئی دلیر نہیں ہے, کوئی بہادر نہیں ہے, کوئی صادق نہیں ہے, کوئی امین نہیں ہے. سب چپ اور خاموش ہو گئے. وہ آج دعوت توحید دینے کا جب وقت آیا, یہی ابو لہب کھڑا ہو گیا. جب میرے نبی نے توحید کی دعوت دی, قولوا لا الہ الا اللہ, اے میرے چچا جان, اے دوستوں, کنبے قبیلے والوں, رشتہ داروں, قولوا لا الہ الا اللہ, کہہ دو کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے, تم کامیاب ہو جاؤ گے. یہی چچا جو کل تک میرے نبی کی تعریفیں کیا کرتا تھا, یہی کھڑا ہوا, کہا تبا لکا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اے محمد تو ہلاک اور برباد ہو. اما دعوتنا الا لہذا, اور یہ باتیں سنانے کے لیے ہم کو یہاں پر جمع کیا ہے, ہمارا وقت برباد کر دیا.